نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم ایک واقعہ بتائیں گے جس میں جھوٹے شخص کی سچی بات کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت المال کے غلے پر چوکیدار مقرر فرمایا تھا۔ تو ایک رات ایک چور آیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا، منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، اب نہیں آؤں گا۔ دوسرے دن پھر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رات کو جو چور آیا تھا اور تم نے اس کو قید کر لیا تھا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عہد کر کے گیا کہ اب نہیں آؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا۔ تو تیسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اب میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اس کے کرنے سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا تھا مگر بات سچی کہی۔ اللہ اکبر! یہ ہے آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت۔ اس طرح کے واقعات صحابہ کے ہاں اور بھی ملتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک طاقچے میں کھجوریں رکھا کرتے تھے، تو ان کی کھجوریں چوری ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک عورت کو جو دراصل جنی تھی اس کو پکڑ لیا۔ تو بالکل اسی طرح کا واقعہ ان کے ساتھ بھی ہوا، اور ایک دفعہ اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسری دفعہ منت سماجت کر کے، پھر تیسرے دن جب وہ آئی، حضرت نے ان سے فرمایا کہ اب میں تمہیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک کلمہ سکھاتی ہوں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی نقصان پہنچانے والی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے بھی آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنے کی تلقین کی۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ بھی ایک جگہ کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ ایک رات ایک جن آیا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تو انسان ہے یا جن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں اور نوجوان ہوں، اور میں جنات میں سے ایک طاقتور جن ہوں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک کلیہ بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو شیطان اور جنات سے تم محفوظ رہو گے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر اسے چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو شام تک جنات کے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور اگر شام کو پڑھ لیں گے تو صبح تک پوری رات جو ہے وہ آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی بڑی عظیم جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ اور عرش اور کرسی کا ذکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ایک آیت ہے، طویل آیت ہے، اور ہمیں اگر یاد نہیں ہے تو اس کو ضرور یاد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں۔ رات سونے سے پہلے جو ہے اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، صبح اور شام اس کو پڑھیں، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔